الحمد لله العلي العليم، الحمد لله المبدئ المعيد، الحمد لله المغني الحميد، الحمد لله ذي العفو الواسع والعذاب الشديد، الحمد لله حمداً كثيراً، من هداه فهو السعيد السديد، ومن أضله فهو الطريد البعيد. الحمد لله الذي أرشد إلى سبيل النجاة ووفقنا فهو الهادي المرشد الرشيد. الحمد لله الذي يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن، والحمد لله الذي هو أقرب من كل نفس من حبل الوريد. الحمد لله الذي قسم الخلق قسمين وجعل لهم منزلتين، ففريق في الجنة وفريق في السعير، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. أحمده تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد النذير البشير وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وأهلنا أجمعين. हम अकेले नहीं, हमारे साथ बहुत से लोगों का साथ है। उस साथ का जायज़ा लीजिए और उस साथ की कदर और कीमत महसूस कीजिए। वो साथ जो रिश्तों की शक्ल में है, ताल्लुकात की शक्ल में है, इंसानों की शक्ल में है, अल्लाह के मुख्तलिफ रिज़्क़ों की शक्ल में है। अपने आप को तन्हा न समझिए, उस साथ की कीमत लगाइए, उस साथ का क्या फ़ायदा उठाया है उसका हिसाब लगाइए। वो साथ जो बेटों की शक्ल में है, भाइयों की शक्ल में है, बेटियों की शक्ल में है, माँ की शक्ल में है, बीवी की शक्ल में है, चचा और ताया की शक्ल में है, वो कारोबारी ताल्लुकात की शक्ल में है, वो पड़ोसियों की शक्ल में है, वो मस्जिद के नमाजियों के साथी होने की शक्ल में है। ज़रा अपना वजूद उन साथों में और उन साथियों में महसूस कीजिए। और आइए कुछ ऐसे साथ देखते हैं जो हर अहले ईमान के होने चाहिए। एक शख्स, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खातून से निकाह करते हैं
ان صحابی کی پہلی بیوی، ان سے کچھ اولاد ہوئی اور پھر وہ ماں فوت ہو گئی، وہ بیوی فوت ہو گئی. ایک دوسری خاتون سے نکاح کیا، اللہ نے اس سے بھی اولاد دی. جب اولاد دی تو وہ صحابی نعمان، وہ صحابی بشیر جن کا نام تھا، انہوں نے جب سب سے اپنا چھوٹا بیٹا دیکھا، زندگی کے عمر کے آخری حصے میں آئے، تو اپنی بیوی سے کہا یہ جو میرا بیٹا ہے، اس کو میں اپنی جائیداد کا اتنا حصہ ابھی اس کے نام کرتا ہوں. آج کے دور کی کوئی خاتون ہوتی حساب لگاتی، اپنے سوتیلے بیٹوں کا سوچتی اور بیٹیوں کا سوچتی اور اپنے سگے بیٹے کی طرف دیکھتی اور خوش ہو جاتی. وہ ایک مومن خاتون کا، ایک مومن مرد کا ساتھ تھا جس کو رب نے میاں بیوی کی شکل عطا کی تھی. وہ بیٹے کا نام نعمان تھا. نعمان کی ماں کہنے لگی لا واللہ نہیں منظور حتی تشہد علی ذالک رسول اللہ، اگر اس تقسیم پر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ گے تو مان جاؤں گی، ورنہ اس ہدیے اور تحفے کو نہیں مانتی. ماں کے ذہن میں یہ قانون تھا، نبوی قانون تھا کہ اولاد کو تحفہ دینا ہے تو برابر ہونا ہوگا، بیٹے اور بیٹی میں بھی فرق نہیں ہوگا. تو صرف میرے اس بیٹے کو ملے اور میری سوتیلی اولاد کو کیوں نہ ملے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہ بشیر حاضر ہوتے ہیں، اے اللہ کے رسول انی نحلت ابنی ھذا شیئا، میں نے اپنے اس بیٹے کو یہ تحفہ دے دیا ہے جو مالاً و ارضا، جو مال اور زمین کی شکل میں ہے. وطلبت امہ ان تشہد علی ذالک، لیکن ماں کہتی ہے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدالت سے مہر لگوا کے لاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں اکل ولدک نحلتہ مثل ھذا، کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں اور بیٹیوں کو اسی طرح دیا ہے؟ وہ صحابی بشیر جواب دیتے ہیں لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں اللہ کے رسول، صرف اسی بیٹے کو بڑی محبت ہے، چھوٹا ہے، دے رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، اپنی تمام اولاد کے درمیان عدل سے کام لینا. فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ، میں اس ظلم کا گواہ نہیں بن سکتا، میں اس ظلم کی تقسیم جو تحفے کی شکل میں ہے میں اس کا گواہ نہیں بن سکتا. بیوی کا ساتھ شوہر کے ساتھ تھا، لیکن میاں بیوی کے تعلق میں ایک ساتھ اور ہے، اللہ کا ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ساتھ ہے. اپنی خواتین رشتہ دار جو بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، خالائیں ہیں، بہو ہیں، ساس ہیں، سالیاں ہیں، کون ان رشتوں میں اس ساتھ کو دے کے ساتھ چل رہا ہے؟ اور جن کے آپ باپ ہیں، جن کے شوہر ہیں، جن کے بھائی ہیں، جن کے داماد ہیں اور جن کے بزرگ ہیں، اپنی ان خواتین کے حوالے سے اس ساتھ میں شریعت کا ساتھ کتنا ہے؟ یہ ساتھ ابدی ہیں، رشتے کٹ جاتے ہیں، اللہ کا ساتھ نہیں کٹتا، رشتے کمزور ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کمزور نہیں ہوتی. یہاں پر بیٹھا ہوا ہر شخص کسی کا فرزند ہے.
یہاں پر موجود خواتین کسی کی بیٹیاں ہیں، باپ کا ساتھ ہے، کسی کے باپ تھے، کسی کے ہیں، اللہ سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، جو جا چکے ان کو ان کی قبروں کو منور کر دے، جو موجود ہیں ان کی زندگی دراز کر دے، اچھی کر دے، ان کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ آئیے اپنے باپ کے ساتھ ایک تعلق کا جائزہ لیتے ہیں، ماں کے ساتھ تعلق کا جائزہ لیتے ہیں۔ باپ سے خرچ لے لیا، باپ کے مال کے وارث بن گئے، باپ نے پال دیا، باپ نے تعلیم دلوا دی، باپ نے اپنا آپ قربان کر کے بیٹے کو کھڑا کر دیا، اپنے پاؤں زخمی کر کے بیٹے کے پاؤں کو بچا لیا۔ یہ رشتہ باپ کا ہے، لیکن یہ رشتے عارضی نہیں ہیں، یہ باپ کے جانے کے بعد نئے رنگ میں سامنے آتے ہیں۔ ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، حدیث میں آتا ہے بندے کا جنت میں درجہ بلند ہو رہا ہوگا، بندہ حیران ہو رہا ہوگا، فیقول، کہے گا، ان ھذا، رب یہ درجے، میرا عمل تو ایسا نہیں تھا، یہ کہاں سے ہو رہے ہیں؟ جواب ملے گا، باستغفار ولدک لک، تیرے بعد تیری اولاد تیرے لیے استغفار کر رہی ہے، باستغفار ولدک لک، تیرے بعد تیری اولاد استغفار کر رہی ہے۔ باپ فوت ہو گیا، ماں چلی گئی، عمل کم تھا، نیک اعمال بھی تھے لیکن کم تھے، لیکن درجات بلند ہو رہے ہیں۔ پیچھے بچوں نے مدرسے کے بچے کرائے پہ نہیں لیے، نمود و نمائش نہیں کی، برسیاں اور تیسری اور ساتویں اور 40ویں کے چکروں میں نہیں پڑے، ان خرافات میں نہیں پڑے۔ وہ اٹھے، وضو کیا، وضو کر کے دعا کی، باپ کو یاد کیا، نماز پڑھی، اتحیات میں بیٹھے، اتحیات لمبا ہو گیا، سلام پھیرنے سے پہلے باپ یاد آیا، ماں یاد آئی، ساری جنازے کی دعا پڑھی، سلام پھیرا، پھر استغفار کیا، پھر دعا کی، بارش ہوئی، یاد آیا مغفرت کا وقت ہے، عین جب بارش ہوتی ہے رب دعائیں قبول کرتے ہیں، باپ یاد آ گیا، بچے کی زبان پر دفتر میں بیٹھا، دکان میں بیٹھا، وہ دعا کر رہا ہے، باپ کو یاد کر رہا ہے، وہ چھوٹا سا ہاتھ جو باپ کے ہاتھ میں تھا، وہ اپنے باپ کے ہاتھ کو یاد کے دعا کر رہا ہے کہ وقت دعا ہے، باپ سے وفا کا تقاضا ہے، اپنے دادا سے وفا کا تقاضا ہے، ماں یاد آتی ہے، سفر پہ جاتا ہے، لمبا سفر ہے، یہ حدیث یاد آتی ہے، جو مسافر ہو رب اس کی دعا رد نہیں کرتا، وہ سفر میں اپنے ماں باپ کو یاد کرتا ہے، وہ ادھر ادھر کے فرنچائز جنت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ نبی تعلیمات کو جگہ دیتا ہے، وہ سنتا ہے اور عمل کرتا ہے، وہ استغفار کرتا ہے۔ باپ قبر میں ہے، باپ رب کے پاس ہے، ماں وہاں پر ہے، لیکن درجات بلند ہوتے محسوس ہوتے ہیں۔ سوال کر رہا ہے، اے اللہ یہ کہاں سے؟ جواب آ رہا ہے، تیرے ساتھ تیرے بیٹوں کا تھا، تیری بیٹی کا تھا، دعا کر رہے ہیں، تیرے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اپنے باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ اس حدیث کی روشنی میں اپنے ساتھ کا جائزہ تو لیجئے۔ ماں اور باپ کے ساتھ سے بڑا کوئی ساتھ نہیں، کوئی رشتہ نہیں، لیکن یہ رشتہ اس حدیث کی روشنی میں تولیے تو صحیح، دیکھیے تو صحیح، اس کو ناپو تو صحیح، اس کا جائزہ تو لے۔ وقت دیکھیں کتنا ماں باپ کے لیے استغفار کیا۔ پھر ایک اور ساتھ کا جائزہ لیجئے، نبوت ملتی ہے، محمد ابن عبداللہ رسول اللہ ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ماجرا پیش آیا، پریشان ہے، فرشتہ نازل ہوتا ہے، پہلی دفعہ جب دیکھتے ہیں گھبراتے ہیں، گھر آتے ہیں، گھر آنے کے بعد سب سے پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص دلاسا دے رہا ہے، جو انسان ان کی ڈھاس بندھا رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ خاتون ہے، وہ بیوی ہے۔ وہ بتا رہی ہے شوہر کو، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تمہیں کبھی رسوا نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، تم تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشتے جوڑتے ہو، وتحمل الکل، لوگوں کے دکھ بانٹتے ہو، وتکسب المعدوم، جو نادار ہیں ان کو دیتے ہو، وتقری الضیف، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو، وتعین علی نوائب الحق،
حق کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہو، تمہیں اللہ کیوں رسوا کرے گا؟ اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ تمہیں سرخرو کرے گا۔ یہاں پر اپنے نیک اعمال میں خواتین جائزہ لیں کہ اپنے نیک اعمال میں اپنے شوہروں کو، بہنیں جائزہ لیں کہ اپنے نیک اعمال میں اپنے بھائیوں کو، مائیں جائزہ لیں کہ اپنے نیک اعمال میں اپنے بیٹوں کو، یا ان کے نیک اعمال میں ان کی کیسے حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ ہر انسان میں کمی کوتاہی ہے، اس کی کمی کوتاہی کو اپنے اوپر طاری کر کے ان کو تانے نہیں، بلکہ جو نیکی کا حصہ ہے اس میں سہارا بنتی ہیں۔ یہ وہی تعلق ہے میاں بیوی کا جو 3 دفعہ یا 1 دفعہ قبول ہے کہہ کے بنتا ہے۔ آئیے اس کا پھر جائزہ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، رحم اللہ رجلا، اللہ ایسے بندے پہ اپنی رحمت اللہ نے نازل کر دی، قام من اللیل، رات کو اٹھا، فصلی، خود نماز پڑھی، وایقظ امرأتہ، اپنی بیوی سے کہا اٹھو تم بھی نماز پڑھ لو، فإن ابت، بیوی اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے ابھی تیار نہیں، نضح فی وجہہ الماء، اس شخص نے تھوڑا سا پانی لے کے اپنی بیوی کے چہرے پر چھینٹا مارا، اللہ نے اس شخص پر رحمت نازل کر دی۔ بتائیے تو صحیح، یہ تحفہ اپنی بیوی کو دیا، یہ تحفہ زندگی میں ہے، یہ میاں بیوی کے آپس میں تعلق میں یہ لمحہ آیا۔ پھر اللہ کہتے ہیں، رحم اللہ امرأۃ قامت من اللیل، اللہ اس بندی پر بھی اپنی رحمت نازل کر دی، قامت من اللیل، رات کو اٹھی، فصلت وایقظت زوجہا، خود نماز پڑھی، پھر اپنے شوہر سے کہا اٹھو 2 رکعت تم بھی پڑھ لو، فإن ابا، اس نے ٹال مٹول سے کام لیا یا طبیعت نہیں بنی، نضحت فی وجہہ الماء، اس نے ہلکے سے چھینٹے مارے کہ اٹھ، ساتھ دنیا کا ہے لیکن منزل آخرت ہے، جہاں اللہ نے ادھر اکٹھا کیا ہے، یہ سہولتیں دی ہیں، اس سے کئی گنا تصور سے زیادہ سہولتیں تو آگے انتظار کر رہی ہیں۔ وہ جو وفات تھی اس دنیا کے لیے نہیں تھی، جو ساتھ ہے اس دنیا میں عارضی ہے، وہاں کا دائمی ہے۔ اپنے دائیں بائیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کا جائزہ لیجئے۔ ایک نبی قرآن کریم میں رب سے کیا مانگ رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور اے اللہ میرے زبان کو بیان عطا فرما، میرے معاملے میں آسانی روا کر دے، میری زبان میں جو لکنت ہے اس کو دور کر دے، لوگ میری بات سمجھنا شروع ہو جائیں، دل میں تاثیر پیدا کر دے۔ واجعل لی وزیرا من اہلی، واجعل لی وزیرا من اہلی، واجعل لی وزیرا من اہلی، اے اللہ میرے نیک کام میں میرے گھر سے مددگار بنا دے۔ واجعل لی وزیرا من اہلی، میں صدقہ کرتا ہوں میرے گھر سے صدقے میں شریک بنا دے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں میرے گھر میں ایسے رشتہ دار بنا دے جو قیام کروا دیں، میں حج پہ جانا چاہتا ہوں ایسے رشتہ دار بنا دے جو مجھے صحیح سچا حاجی بنا دیں، میں سچی تجارت کرنا چاہتا ہوں، میرے گھر والوں کو سچا تاجر بنانے کی توفیق عطا فرما دے، میرے وسائل محدود ہیں، میرے گھر والے مجھ سے ایسا تقاضا نہ کریں میں حرام کی طرف جاؤں، میرے گھر والے ایسے ہوں جو میرے حلال پہ کم پہ راضی ہوں اور شکر کرتے ہوں کہ ہم حلال کھا رہے ہیں۔ اے اللہ میرے گھر سے مددگار پیدا کر دے۔ کون سا مددگار؟ ہارون اخی، میرا بھائی ہارون، میرا بھائی ہارون، اشدد بہ ازری، اس سے مجھے قوت عطا فرما، واشرکہ فی امری، یہ جو دربار رسالت کی ذمہ داری مجھے سونپی ہے، نبوت کی سونپی ہے، تبلیغ اسلام کی سونپی ہے، اے اللہ میرے بھائیوں کو میرا مددگار بنا دے۔ آئیے تو صحیح اپنے بھائیوں کو تو جائزہ لیجئے، کتنی نیکیوں میں بھائی شامل ہے، بہنیں شامل ہیں، بہنیں اور بہنیں مل کر کام کر رہی ہیں، اس ساتھ کا تو جائزہ لیجئے، وہ باپ کا ساتھ، وہ ماں کے ساتھ، وہ بیٹوں کے ساتھ، اور پھر یہ ساتھ بڑے عارضی ہیں، یہ بڑے عارضی ہیں۔ کچھ ساتھ اللہ نے پیدائش کے ساتھ دے دیے، کچھ انسان جب خود اپنی رضامندی سے
جو اللہ تعالیٰ اس کو ساتھ دیتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے یہ سارے ساتھ کٹ جاتے ہیں، سانسیں کٹتی ہیں، معاملے بدلتے ہیں. لیکن اگر ان رشتوں میں، ان ساتھ میں شریعت ہو، اللہ کا ساتھ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہو، تو انسان ان رشتوں اور نعتوں کو کیسے نبھاتا ہے، کیسے وہ اس رشتے کے ختم ہونے کو بھی، اس تعلق کے عارضی تعلق کو بھی، کٹنے کو بھی کس طریقے سے وہ اس کا خیال رکھتا ہے. خاتون سے سبق سیکھتے ہیں. آٹا گوندھ رہی ہے، گھر میں بیٹھی ہے، آٹا گوندھ رہی ہے، شوہر باہر کام سے گیا ہے، بچے اپنے کام سے نکلے ہیں، دروازہ کھٹکتا ہے، بتانے والا آ کے بتاتا ہے کہ تمہارا شوہر فلاں جگہ راستے میں اللہ کو پیارا ہو گیا. آٹا گوندھتے ہوئے وہ خاتون اپنے ہاتھ روک لیتی ہے، انا للہ پڑھتی ہے اور کہتی ہے آج تک یہ آٹا جو میں گوندھ رہی تھی یہ میری ملکیت تھا، میرے شوہر کی ملکیت ہے. اب یہ وراثت بن چکا. اس آٹے کو گوندھنا، اس میں سے ایک لقمہ لینا، میری شریعت رب کے ساتھ میرا تعلق اجازت نہیں دیتا. جب تک یہ وراثت تقسیم نہیں ہوگی، یہ آٹے کے حصے دار اپنا حصہ نہیں لے لیں گی، میں اس میں سے نہیں کھاؤں گی. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس کی نظریں آخرت میں ہوں، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور وہ اسی آخرت کے لیے چلتا چلا جائے، کوشش کرتا چلا جائے، وَهُوَ مُؤْمِن، دل میں ایمان کی بستی آباد کیے ہوئے ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے ہی لوگوں کی کوشش کو اللہ تعالیٰ ضرور قدر عطا فرمائیں گے، ان کا شکریہ اللہ تعالیٰ ادا کریں گے. یہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کی نظریں آخرت پر ہوں، جن کے سامنے منزل دنیا نہیں آخرت ہو. ایسا ہی اسلامی لشکر کا ایک فوجی، ایک بہت بڑا مارکا ہوا، مسلمان فتح یاب ہوتے ہیں. ایک فوجی جس کے سینے پہ تمغے نہیں ہیں، جس کے بازو پر بڑے بڑے اعزازات نہیں سجے، وہ ایک سادہ سا فوجی ایک صندوق اٹھا کے آتا ہے. آنے کے بعد اپنے قائد کے سامنے آ کے پیش کرتا ہے، کہنے لگا یہ ایران کا جو قلعہ فتح کیا ہے یہ سارے کا سارا ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا ہے، یہ مجھے ملا ہے. ان کے جو لیڈر ہیں، جو سپہ سالار حضرت سعد رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں اس میں سے کچھ لیا تو نہیں؟ جواب ملا واللہ لولا اللہ ما اتیتکم بہ، خدا کی قسم اگر اللہ کی ذات نہ ہوتی میں تمہیں ان میں سے ایک چیز نہ لا کے دیتا، لیکن تعلق رب سے ہے. وَلَوْ أَرَدْتُ أَنْ آخُذَ مِنْهُ شَيْئًا مَا أَحْضَرْتُهَا إِلَيْكُمْ، اگر میں نے لینا ہوتا میں تمہارے پاس لے کے نہ آتا. قائد پوچھتے ہیں، حضرت سعد پوچھتے ہیں تمہاری دیانت پہ یقین آیا، مَسْمُكَ أَيُّهَا الْجُنْدِ، فوجی اپنا ذرا نام تو لکھواؤ. سعد نے سوچا رجسٹر میں نام لکھوں گا، مثال بنے گی اور انعام اسلامی مملکت دے گی، حق بنتا ہے، ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہونے چاہیے. جواب ملا وہ فوجی جس کے سینے پر تمغے نہیں ہیں، جس کے بازو کسی چیز سے نہیں، صرف ایک قمیص کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، کہنے لگا ایھا القائد انا لا انتظر منک شکرا، آپ سے مجھے کوئی شکریہ نہیں چاہیے، بل ارجو الجزاء من اللہ، میرا معاملہ تو رب کے ساتھ ہے. قرآن میں ہے وما اسألکم علیہ من اجر، مجھے ان نیکیوں پر تم لوگوں سے کوئی اجر نہیں چاہیے. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے. اس ایک فوجی کا اپنے سامنے منظر رکھ لیں اور اپنی فوجوں کا، اپنے آفیسرز کا، بیوروکریسی کا شان و شوکت سے جینا دیکھیں، کیسے سرکاری وسائل استعمال ہوتے ہیں. بتائیے تو صحیح. اور جو یہاں پر بیٹھے ہیں، جو سرکاری وسائل جن کے ہاتھ میں ہیں، وہ اس کی روشنی میں سب سے پہلے اپنا جائزہ لے لیں. جو کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، کمپنی کسی کی امانت ہے، وہاں پر اگر ناجائز استعمال کرتے ہیں تو بتائیے تو صحیح اس اللہ کے ساتھ کیسا ہے. اس کمپنی والے کو، سرکار کو، بجٹ کو، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بجٹ کو نوچ نوچ کے کھا لیں گے.
لیکن جو رب کے ہاں جب یہ مال ان لوگوں کو نوچے گا تو کیا حال ہوگا. اس مال کے ساتھ اگر تعلق کا جائزہ لینا ہے، ایک تعلق انسانوں کے ساتھ ہے، ایک تعلق آپ کے مال کے ساتھ ہے، اور قرآن کی روشنی میں اس مال کا آج اس تعلق کا جائزہ لیجئے. اپنی جمع پونجی کو اس کا حساب لگا لیجئے اور قرآن کی ایک آیت اپنے سامنے رکھ لیں. وابتغی، تلاش کرو، فیما آتاک اللہ، ان چیزوں میں جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں، جو مال، جائیداد، زمین، نوکری، دفتر، دکان، رشتہ، جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں، ان میں تلاش کرو. تلاش کرو، کیا ان میں تلاش کرنا ہے؟ قرآن کہتا ہے وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو اللہ نے تمہیں عطا کیا اس میں اپنا آخرت کا گھر تو ڈھونڈو، گھر تو تلاش کرو. ولا تنس نصیبک من الدنیا، ہاں دنیا میں دنیا کا اپنا حصہ نہ ڈھونڈو، لیکن اس مال میں اپنی آخرت تو ڈھونڈو، اپنی جنت تو ڈھونڈو، اپنے لیے وہ نہریں تو ڈھونڈو، وہ سائے تو ڈھونڈو، وہ عسل، وہ شہد کی نہریں، وہ دودھ کی، وہ پانی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، وہ تو ڈھونڈو. وہی ساتھ جن کا میں ذکر کر رہا تھا، وہی وہ فوجی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان کی موت آتی ہے، رونے لگے، رو رہے ہیں. ما یبکیک یا عامر، عامر تمہیں کیا چیز رلا رہی ہے؟ تمہارا کیریئر بڑا شاندار، تمہاری ریٹائرمنٹ بے داغ، اس کے بعد بھی تم بڑے شاندار. ما یبکیک یا عامر، عامر تمہیں رلا کیا رہا ہے؟ کہنے لگے ابکی علی لیلۃ نمتھا، رونا مجھے ان راتوں پہ آتا ہے جو میں نے سو سو کے گزار دیں. وعلی یوم افطرتہ، ان دنوں پہ رو رہا ہوں جن میں روزے نہ رکھ سکا. وعلی ساعۃ لم اذکر اللہ فیہا، ان گھڑیوں پہ رو رہا ہوں، موت آ رہی ہے کہ جن میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکا. اللہ سے دعا کیجیے ہم سب کو اپنے وقت کی، اپنے رشتوں کی، اپنے ساتھ کی اسی طریقے سے احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ زندگی ایک امانت ہے اور محدود ہے. ایک ایک کر کے ہم نے یہاں پر بیٹھے لوگوں نے جدا ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہمارے صف اول کے ایک بڑے پیارے بزرگ نمازی جو ان صفوں کو رونق بخشتے تھے، ہر نیک کام میں شامل تھے، اور بطور خاص رمضان کے قیام میں آنا اور بڑھاپے کے باوجود قیام کرنا، اور آخر میں سب سے آخر میں مسجد سے جانا اور اپنی 2 نسلوں کو، بیٹوں اور پوتوں کو ساتھ لے کے آنا، وہ کل رات اللہ کے حضور حاضر ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انہی صفوں پہ بیٹھنے والے، انہی کو آباد کرنے والے، بڑی شفقت سے، محبت سے ہر نیک کام میں شریک ہونے والے، وہ انشاءاللہ تعالی اس دنیا سے بہتر جگہ پہ گئے ہیں. ان بندوں کی جو ان سے محبت ہے، ان بندوں سے بڑھ کے محبت کرنے والے رب کے پاس انشاءاللہ تعالی گئے ہیں. یہی ایک مہلت ہے، اور ان کے بیٹوں کے لیے ایک پیغام ہے، ان کی بیٹیوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور اسی روشنی میں ہر شخص کے لیے پیغام ہے. آج اپنے ماں باپ کے ساتھ، خواہ وہ زندہ ہیں یا خواہ فوت ہو چکے ہیں، اپنے تعلق کی تجدید کیجیے، اپنے تعلق میں ایمان کی تجدید کیجیے. ہمارے یہ بزرگ چلے گئے، لیکن ان کے نامہ اعمال میں ان کے بیٹے بیٹیاں، ان کے نیک اعمال باقی ہیں. ان کی سانسیں یہاں پر کٹ گئیں، لیکن یہاں پہ سانس لینے والے جو نماز پڑھتے رہیں گے ان کا اجر ان کو ملتا رہے گا. اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں،
یا اللہ کے پاس جا چکے ہیں یا اور کوئی پیارے جا چکے ہیں، ایک قرآن کی آیت یاد رکھ لیجئے، یہی ہدف ہے ہم سب کا کہ اللہ ہمیں اسی خوشخبری کا مصداق بنا دے۔ آیت یہ ہے، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، جو لوگ ایمان کی روش پہ چلے ان کے پیچھے پیچھے ان کے بچے بھی ایمان پہ چلے، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کے ساتھ ان کی اولاد کو ملا دیں گے۔ بس ماں باپ کو جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، کسی کو نہیں روک سکتے، لیکن ہدف یہ ہے کہ رب آپ نے بغیر مانگے عطا کیا تھا اور ہمیں دے دیا تھا۔ آج ہم مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو اپنے اپنے ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں کی رفاقت جنت میں بھی نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی اے اللہ لمبی زندگی، ایمان، صحت والی نصیب فرما۔ جن کے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو منور و معطر فرما دے۔ یہ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، اگر ماں باپ سے سچا پیار ہے تو نمازوں میں ماں باپ کو یاد رکھیں، ان کے بڑھاپے کو یاد رکھیں۔ اگر وہ بھی جوان ہیں، صحت مند ہیں، غنیمت جان لیں، یہ وقت بدل جانا ہے۔ اور اپنے ماں باپ کی ایک وراثت مال کی شکل میں ہے، اصل وراثت ان کی نیکیوں کی شکل میں ہے۔ جس مسجد کی طرف باپ کے قدم اٹھتے تھے بچوں کے اٹھنے چاہیے، جن نیک کاموں میں باپ شریک تھا بیٹے اسے بڑھ کے شریک ہونے چاہیے۔ جو باپ تہجد پڑھتا تھا بیٹوں کو بھی اب ان سے بڑھ کے تہجد پڑھنی چاہیے۔ بیٹیاں ماؤں سے بڑھ جائیں، اگلی نسلیں پہلوں سے بڑھ جائیں، دین کے قریب آتے جائیں۔ ایک نسل تھی ناظرہ نہیں پڑھتی تھی، اس کو قدر ہوئی، اس نے اپنی نسلوں کو ناظرہ اور تجوید سکھا دی۔ اگلوں نے تجوید سیکھے، اگلوں کو حفظ کروا دیا، کسی نے عالم بنا دیا، کسی نے دین کا رہبر بنا دیا۔ اسی طریقے سے جامع مسجد رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ تمام افراد بس ایک نیت، ایک ارادہ باندھ لیں کہ ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ جنت میں اللہ کے فضل سے اکٹھا ہونا ہے۔ دعا کیجیے اللہ ہم سب کو ایسی ہی اولاد بننے کی توفیق عطا فرما جس کی وجہ سے ماں باپ کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ پچھلے سال عین یہی مہینہ تھا جب میں اپنی والدہ کو لے کر قومے میں ایک ہسپتال دوسرے ہسپتال، خون فلان سب چیزیں لگی ہیں، ہسپتالوں میں جاتا تھا، ساتھ ساتھ میں اپنی ماں کے لیے دعا کرتا تھا۔ لیکن جو دائیں بائیں غریب افراد ہوتے تھے کہ یہ اپنی ماؤں کا علاج کیسے کرتے ہوں گے، یہ جن دیہاتوں سے آتے ہیں ان کی مائیں کتنی تڑپتی ہوں گی۔ تو اپنی ماں کی بجائے میں سب کے لیے کثرت سے دعا کرتا رہتا تھا، اور دل میں خواہش ہوتی تھی کہ اللہ ہم کوئی ایسا نظام قائم کریں، یہ غریب مائیں، یہ علماء کی یہ بیٹیاں اور یہ بیویاں اور معذور افراد یہ جو اتنا تڑپتے ہیں، تڑپتے تڑپتے ہسپتالوں میں آتے ہیں، بعض کا ہسپتالوں میں مزید حقارت کا سامنا کرتے ہیں، کوئی نظام بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جس قافلے کے قائد ہمارے بزرگ تھے، اسی قافلے کے زیر انتظام جو مسجد ٹیلی میڈیسن سینٹر بنا، اللہ کی توفیق سے اس وقت جہاں پہ کوئی بیوہ ہے، کوئی معذور ہے، کوئی امام ہے، کوئی خادم مسجد ہے، کوئی غریب ہے، وہ ٹیلی میڈیسن سینٹر کے ذریعے آن لائن علاج کروا رہا ہے، اور دوائیاں یہاں سے تھرپارکر سے لے کے بلوچستان کے آخری علاقوں تک ائمہ مساجد پہنچا رہے ہیں۔ اور آج ہم 2000 کی تعداد میں امام اور مساجد کو رجسٹریشن کروا چکے ہیں۔ یہ وہ ساتھ ہے جو ہم سب کا ہے، یہ وہ ساتھ ہے، ان میں سے ایک ساتھی بچھڑ گیا لیکن اس کے کام نہیں رکیں گے۔ یہ وہ ساتھ ہے جو اس میں شریک ہو گیا، وہ رب کی رضا پا گیا۔ 50 گھر مسجد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں نے بنوائے۔ کل ایک شخص اللہ کا بندہ آیا، اس نے کہا میں 100 گھر اپنی طرف سے بنوانے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ رحمتیں ہیں مساجد کی۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے پچھلے جمعے آپ کو خوشخبری دی تھی کہ 20 مساجد مسجد رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے چھوٹی چھوٹی مساجد ایسے گوٹھوں دیہاتوں میں بن رہی ہیں جہاں پہ سرے سے کوئی مسجد نہیں، 40 50 لوگ رہتے ہیں، ننگے پاؤں ہیں، بچوں کی تصویریں آتی ہیں، خون میں لت پت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ مساجد کی تعداد 25 ہو چکی ہے۔ 25 کی 25 مساجد کا نام جامع مسجد رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ غوری ٹاؤن میں ہمارے ایک ساتھی مسجد رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بنوا رہے ہیں، آج وہ بھی آئے ہیں، ان کے ساتھ بھی ضرور جاتے جاتے تعاون کیجیے گا۔ وہ ادھر سے آئے ہیں، اصل میں موقع ہمارے لیے کہ ان کو تعاون کرتے جائے، نہ ہم نے وہاں پہ جا سکنا، نہ موقع ملنا۔ یہ آنے والے اصل میں رب کا اجر اور رب کی طرف سے فضل لے کے آتے ہیں۔ سب اخلاص کے ساتھ دعا کیجیے اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد بنا دے، اے اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں نیک اور صالح اولاد بنا دے، اے رب کریم ہمیں گناہوں سے بچ کے
اپنے ماں باپ اور اپنے آباء و اجداد کے لیے ایسی دعا کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ان کے درجات بلند ہو جائے۔ اے اللہ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے سوا یہ ہاتھ کسی کے سامنے نہیں اٹھتے۔ اے اللہ اسی توحید کا واسطہ دے کے آپ سے سوال کرتے ہیں ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو ہمارے بزرگ نمازی جن کا نماز جنازہ بھی فوراً ادا کیا جائے گا جمعے کے بعد، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی آخرت کی منزل آسان فرما دے۔ اے اللہ کل وہ سانس کٹنے سے پہلے وضو کر رہے تھے، وضو کر کے گرے، پھر اٹھا کے ان کے جب تک بچے بستر پر لائے، اے اللہ وہ اپنا سانس تیرے سپرد کر چکے تھے۔ اے اللہ ان کی موت کو صالحین کی موت میں قبول فرما، ان کی قبر کو منور و معطر فرما دے۔ اے اللہ اس مسجد سے وابستہ افراد گواہ ہیں، ہر نیک کام میں وہ شریک تھے۔ اے اللہ ان کے تمام نیک کاموں کو قبول فرما، اور یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں اے اللہ اگر ان کی کمائی میں کوئی حرام ہے جو ان کی دعا کو قبول ہونے سے روکتا ہے، اے اللہ ان کے ماں باپ پہ رحمت کرتے ہوئے ان بچوں کی کمائی میں سے حرام کو ختم فرما اور ان کے دعا قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنے ہمارے مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، جو تڑپ رہے ہیں ان کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ جن کی کوئی ضرورت ہے اے اللہ ان کی وہ ضرورت پوری فرما دے۔ اے رب کریم ہم تیرے سے تیرا فضل تیری رحمت مانگتے ہیں توحید کا واسطہ دے کے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی فضل و اپنا رحمت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما دینا۔ اے اللہ ہمیں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنی آنکھوں سے، ہمیں محبت کے مارے دیکھنا چاہتے ہیں، ایمان کی تصدیق کے لیے نہیں، بس محبت میں اے اللہ ان کو خواب میں ان کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔